بتائیے ذرا جامی صاحب کہ آپ کا جو زہد و ورع ہے بنیادی طور پر، آپ کی جو عبادت و ریاضت ہے اور جو آپ کا تقوی ہے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ یہ جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو تقوی اور طہارت کے ساتھ جو نسبی وہب کی بنیاد پر ایک گہری مناسبت ہے، تو بنیادی طور پر تو عبادت خالص درجے کی وہی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو میں بات بتاؤں ابن عربی کی۔ ابن عربی نے علماء کے وفد سے پوچھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ھدی للمتقین کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو عقلی دلائل کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تقوی بنیادی طور پر وہ طاقت ہے جو انسان کے باطن میں رکھی گئی وہ تمام صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے لنک جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا کا جو داعیہ فطرت انسانیہ میں ہے، اس کو سائیکل کرے گا تقوی اور ذکر و فکر۔ جب وہ خود واضح ہو گیا تو تار اللہ سے ضرور جڑے گی۔ اب ائمہ اہل بیت کے ظاہر کو، باطن کو، بلکہ دم مقدس کو بھی جب اللہ نے طاہر بنایا تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے عبادت کا خلوص، ان کی للہیت، ان کا زہد و تقوی۔ بنیادی طور پر عبادت میں جنید سے دیکھی جاتی دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اخلاص نیت، دوسرا ہوتی ہے ادائیگی عمل۔ اور آپ حیران ہوں کہ یہ صوفیہ کا اتفاق ہے کہ اخلاص عمل نیت پر بندہ جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دماغ، دل اور روح پاکیزہ نہ ہو۔ ہم تو صرف ظاہری وضو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، یہ ظاہری وضو کے ساتھ ان کا باطنی وضو بھی بڑا طاقتور ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کی ہاں اخلاص نیت ہے اور ادائیگی عمل ہے، حضرت امام زین العابدین کا کعبہ معظمہ کی حدود میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کا واقعہ کسے یاد نہیں، جب پوری دنیا حیران رہ گئی کہ اللہ کے سامنے التجا کرنے، اس کو منانے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے کا اس سے بڑا سما کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ سارا فیض ان تمام ائمہ اہل بیت میں موجود ہے۔ اچھا، 8 سال کی آپ کی عمر، ظاہر ہے جب آپ کی ملاقات جو ہے وہ مامون الرشید سے ہو رہی ہے، وہ ایک واقعہ بھی ہے نا، سواری لے کے وہ نکل رہا تھا، اگر وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو 8 سال کی عمر۔ لیکن میں ایک بات جو سمجھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو تقوی اپنی معراج پہ اور دوسری طرف علم لدنی کا عطا ہونے کی وجہ سے جو ہے علم آپ کی معراج پہ، یعنی دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو وہی جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ ایک تو نسب اور وراثت کی وجہ سے بھی علم لدنی بہت آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تقوی بھی علم لدنی دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے صحیح معنی میں تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی یرزقو کی تفسیر میں صوفیاء نے لکھا ہے یہاں رزق سے مراد کرامت بھی ہے، یہاں رزق سے مراد تصرف بھی ہے، یہاں رزق سے مراد فراخی رزق بھی ہے۔ تو پھر ان کو کرامتیں ملتی ہیں وہب سے بھی، اور کسب جب شامل ہو جائے تو سونے پر سہاگا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب آپ چھوٹے سے ہیں تو آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، مامون الرشید کی سواری گزری، سارے بچے وہ ماحول اور روب دے کر بھاگ گئے، لیکن اولیاء اور ائمہ اہل بیت کو جو اللہ کی طرف سے اور وراثت نبوی کی طرف سے استقامت علی الحق کا جذبہ ملا ہوا ہے، اس نے آپ کو روکے رکھا۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کوئی نہیں گھبرائے، ہلے بھی نہیں۔ تو مامون الرشید سامنے آ کر کہتا ہے وہ بچے باقی سارے استقبال بھی کر رہے ہیں، کوئی ڈر کے بھاگ گئے ہیں، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ تو آپ کا جو جواب تھا اس کے اندر کتنا کمال حسن ہے۔ تو آپ نے کہا جی جگہ کی تنگی نہیں تو لہٰذا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، دوسرا آپ کو دیکھ کر ایک حسن ظن بھی ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اور واقعہ اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا،
بعض کہیں سے کوئی مچھلی لے کر آیا ہاں اور وہ مچھلی اس کے وہ دانتوں میں زندہ تھی، ہاں ہاں وہ کہیں پتہ چلا بادشاہ کو، تو بادشاہ تک بھی آئی جی۔ اور بادشاہ اس کو ہاتھ میں لے کر یہ تحقیق کر رہا تھا ہاں۔ اور اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو آپ وہیں ملے ہاں۔ تو اس نے پوچھا جی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ اب یہ مٹھیوں کے ذریعے جو مچھلیاں دریاؤں میں پائی جاتی ہیں ان کی پہچان کرانے کے لیے ائمہ اہل بیت جی۔ کے علم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔